قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ رب العزت نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے۔ 10 برس میں پہلا برس دیکھیے، لٹے پٹے مہاجر آئے ہیں، لوگوں کے پاس نہ اپنا کاروبار ہے، نہ لوگوں کے پاس گزر بسر کے لیے بہت کچھ ہے۔ انصار نے اپنا آدھا حصہ آلموسٹ بانٹ لیا، لیکن آباد کاری کس قدر مشکل تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس برس قربانیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک قیام کرتے رہے، یعنی آپ نے 10 سال قیام کیا، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، دوسری اپنی امت کی طرف سے۔ اور سیدنا علی کو وصیت کی کہ میرے بعد ایک قربانی میری طرف سے کیا کرو، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں، سب سے، آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اپنے گھر والوں کی طرف سے کیجئے، لیکن اپنے جانے والوں کو نہ بھولیے، اجر و ثواب میں ان کو بھی ساتھ شریک کر لیں۔ کسی کے والد، کسی کی والدہ، دادا دادی، نانا نانی اور پھوپھی خالہ، چچا ماموں، یعنی جو بھی آپ کے ریلیٹیوز جا چکے، ان کو اپنی قربانی کے ساتھ اجر میں شریک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست ضرور کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو قربانی افضل عمل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیں، اس سے جہنم سے نجات ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن کا کوئی عمل، یعنی انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے روز اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی وصیت ہے، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی سے قربانیاں کرو، خوشی سے قربانیاں کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، یہ مسند بزار کی اور ترغیب کی روایت ہے، کہ اے فاطمہ، تم اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو کر دیکھو، کیونکہ سب سے پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پہلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اپنے پچھلے گناہ معاف کروا لیں؟ سیدہ فاطمہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے ہے یا ہمارے سب مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا سب مسلمانوں کے لیے۔ تو اس بار قربانی کے حوالے سے ضرور دیکھیے گا، جہاں قربانی ہو وہاں سب موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قربانی کے اس عمل کو دیکھیں گے تو اصلاً عید الاضحیٰ کی حقیقت سمجھ آئے گی۔